نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ارشاد فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے لوگو، رسول اللہ کی پیروی کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا تمہارے لیے سب سے اچھی بات ہے. اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بہت زیادہ. میں نے غور کیا تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، عبادت خدا کی اور اطاعت مصطفیٰ کی. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ مسلمان نہیں. ایسی جو حضور کی پیروی اور آپ کی اطاعت کا انکار کرے وہی مسلمان نہیں. اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز میں 3 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں 4 فرض پڑھتے ہیں، فجر میں 2 فرض پڑھتے ہیں. کوئی اس میں زیادتی کرے، مغرب میں 3 کے بجائے 4 فرض پڑھے، تو اگرچہ وہ اس میں رکوع بھی کرے گا، سجدے بھی کرے گا، تسبیح پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن اگر وہ مغرب میں 4 فرض پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اس نے عبادت تو اللہ کی مگر حضور کی اطاعت نہیں، کہ حضور نے 3 فرض پڑھے ہیں تو 3 ہی پڑھنا ہوں گے. عبادت بھی عبادت تبھی بنتی ہے جب کہ وہ رسول اللہ کے طریقے پر ہو، ورنہ وہ عبادت ہی نہیں ہوگی. وہ اللہ کا نام لینا نہیں کہلائے گا، وہ خدا کا ذکر نہیں کہلائے گا جو رسول اللہ کے طریقے پر نہ ہو. سمجھا؟ ایک بات یہ بھی دھیان دلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی بہت دھیان رہتا تھا، خیال رہتا تھا کہ دین جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل نہ بن جائے، مصیبت نہ بن جائے. ایک حدیث شریف میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے، کسی آپ کی زوجہ محترمہ سے 3 لوگوں نے سوال کیا، پوچھا حضور کی بیوی سے کہ حضور رات بھر عبادت کرتے ہیں یا سوتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. پھر وہ لوگ باہر نکل کے آئے اور باتیں کرنے لگے.
ایک صاحب بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے محفوظ ہیں، آپ تو معصوم ہیں، حضور کی کیا بات ہے؟ میں تو رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں، حضور کی کیا بات ہے؟ آپ تو بے گناہ ہیں، معصوم ہیں۔ دوسرے صاحب کہنے لگے کہ حضور روزہ رکھتے بھی ہیں اور کبھی کبھی چھوڑتے بھی ہیں، نفلی روزے رمضان کے علاوہ، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور حضور کی کیا بات ہے؟ حضور تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، میں سب دن روزے رکھوں گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں رکھتے ہیں، آپ نے نکاح کیے ہیں، حضور کی کیا بات ہے؟ وہ تو معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، میں نکاح نہیں کروں گا یا بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے تھے، حضور تشریف لائے اور فرمایا کیا تم ہی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور سنو میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے بڑا متقی میں ہوں، اور سنو میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی چھوڑتا بھی ہوں۔ اس سے مراد نفلی روزے ہیں، رمضان نہیں مراد، رمضان تو رکھنا ہی ہے پورے مہینے، رمضان کے علاوہ کبھی چھوڑتا ہوں کبھی رکھتا ہوں، سب دن نہیں رکھتا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میری سنت پر نہ چلے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی میری سنت یہ ہے کہ رات کو آرام بھی کرو اور عبادت بھی کرو، روزے نفلی رکھو بھی، کبھی نہ بھی رکھو، بیویاں بھی کرو، نکاح بھی کرو، عورتوں کا دل بھی رکھو، یہ میری سنت ہے۔ یعنی آپ نے دین کو اس طریقے سے پیش کیا کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر کے بھی دنیا کو برت کے بھی دیندار بن سکتا ہے۔